بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ان بریلویوں کا اور علی انجینئر مرزا جیلمی کا یہ آپس میں مباحثہ جاری ہے۔ وہ ان کو پکڑتے ہیں بریلویوں کو کہ دیکھو تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محی الدین چشتی نے ایک مرید کرنے کے لیے پہلے اس کو اپنا کلمہ پڑھوایا کہ اس طرح کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی اور رسول اللہ۔ جب اس نے پڑھ دیا تو پھر بعد میں محی الدین چشتی نے کہا کہ میں تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا اور تم بالکل صحیح پاس ہوئے ہو اور اب تم میرے مرید بننے کے لائق ہو۔ بہرحال کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس پر گرفت کی علی انجینئر نے ان کی کہ دیکھو پہلے تو آپ محی الدین چشتی سے کلمہ پڑھواتے کیونکہ اس نے ایک کفریہ کلمہ پڑھا کے خود پہلے کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ تو اس پر یہ لوگ دفاع کرتے ہیں اس کا، بریلوی لوگ، کہ انہوں نے پتہ نہیں کس حال میں یہ کہہ دیا۔ اشرف علی تھانوی نے بھی ایسا کہا تھا، دیوبندیوں کے عالم نے، اور دوسرے شاہ ولی اللہ کے خاندان، اور اس طرح عبد القادر جیلانی اور دوسرے جو مجدد الفسانی، ان کے بھی بڑے بڑے دعوے موجود ہیں۔ تو ان بزرگوں کی طرف سے یہ کوئی بات جو ہے نا وہ منسوب ہے، کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن علی انجینئر ان کو کہتے ہیں کہ یعنی یہ گولڑے والے جو پیر میر علی شاہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ محی الدین چشتی کی کتاب کا حوالہ ہے اور وہ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی بھی اس کتاب کا دفاع کرتے ہیں جس کے اندر یہ کفریہ کلمہ موجود ہے۔ تو اب یہ ایک گفتگو سنیے جس کے اندر یہ ایک بریلوی نے پوری طرح ثابت کیا ہے کہ جب علی انجینئر سے، کیونکہ اس اصول کے تحت کہتا وہ بھی پھنس جاتا ہے کہ علی انجینئر سے جب کہا گیا کہ جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا تو پھر ان کو کافر کہو، تو آگے سے وہ جو علی انجینئر کی حالت ہوئی نا وہ بھی دیکھنے والی ہے، چونکہ اکابرین کی محبت دماغوں کے اندر ہے۔ طاغوت کا جب تک کفر نہیں کرو گے تم ایمان کی طرف نہیں آ سکتے ہو۔ پہلے یہ ان کا بیان سنیے جس میں اس بریلوی نے علی انجینئر کو پکڑا ہے، تو اس کے بعد پھر میں مزید اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ جن بزرگوں کی طرف اس کلمے کی نسبت کی گئی ہے ان بزرگوں کو ہم ولی اللہ مانتے ہیں اور ان کی ولایت کے اوپر ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، اور ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور ان کو جو یہ کہے کہ اس کلمے کی بنیاد پہ کافر کہو، اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا کہا جائے تو یہ دفاع تو مرزا محمد علی جیلمی نے خود کیا ہے۔ لو جی پھنس گیا کیوں؟ مرزا۔ اس لیے کہ مرزا سے سوال کیا گیا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف یہ کلمہ منسوب کیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے، تو علی بھائی پر آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں جی وہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں، ہو سکتا کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی ہو۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے سنو ہیں، اور اس پھر کا اس میں بیان۔ یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں انہی کی بات ہے، آن کرتے ہیں، تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ اور ہم اپنے کندھوں پہ 8000 حسن زر رکھ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں ہے۔ کتنے ٹن حسن زر؟ دیکھیے کفر بالطاغوت کرنے کے لیے جرأت چاہیے، یہ مرزا جیلمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو طاغوت کا کفر کیا ہے اس 20ویں صدی کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ان کی کتاب آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں۔ دیکھیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ایمان خالص پہلی قسط گھر کے چراغ، اس کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے یہ ہیڈنگ باندھے ہیں ان سب کا پردہ چاک کیا ہے، یوسف بنوری سے لے کر ابراہیم ادب، باجزید بستامی، جنید بغدادی، پھر اس کے بعد یہ جتنے نیچے آتے گئے ہیں عبد القادر جیلانی، یہ علی اجویری، یہ سب کا جو شرکیہ مجدد الفسانی ہو گیا، یہ دیکھیے یہ امام غزالی، اس میں سارے آگے، کوئی بھی اس میں سے نہیں، انفاس العارفین والے، شاہ عبد الرحیم، قاسم نانوتوی صاحب بھی رگڑے گئے، اور پھر آگے دیکھیے یہ سارا ان کے کیسے کیسے دعوے تھے کفریہ شرکیہ، عبد الرحیم کے، فنا فی اللہ کے، شاہ ولی اللہ کے، پھر کس طرح یہ بیان کیے جا رہے ہیں ان کے واقعات شرکیہ، اور پھر کشف القبور کا ایک طریقہ جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب بتاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے سب کی اس کتاب کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا ہے، خواجہ عثمان ہارونی ہوں یا پھر علی جویری کا تذکرہ آ گیا، پھر یہ محی الدین چشتی کا، یعنی کسی کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کفر بالطاغوت۔ یہ دیکھیے یہ جتنے ان کے دعوے تھے عبد القادر جیلانی کے، یہ سارے دیکھیے اس میں کے اندر ان کی کتاب علماء دیوبند کے کفریہ شرکی عقیدے البلاغ رسالے کے حوالے سے، یہ ایک خط کسی نے لکھا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس پر ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 18 سال سے تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے جب دنیا والوں کے سامنے میں توحیدی اور اتحادی دین کا فرق واضح کر دوں۔ اس اکیلے مالک کی 100,000 مہربانیاں کہ اس نے اس کا موقع عنایت فرمایا۔ اب ایسی زبان کہاں سے لاؤں جو شکر و سپاس کا حق ادا کر دے۔ ڈاکٹر مصعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے اسی کتاب کے اندر یہ ڈاکٹر صاحب لائے ہیں واقعات، میں اس کا تھوڑا آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے کس طریقے سے یہ 98 پیج کے اوپر یہ جو اس نے چشتی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا، اس کا ذکر کیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ محی الدین چشتی نے اپنے مریض سے یہ راسخ العقیدہ ہونے کی دلیل پوچھی ہے۔ یہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے پھر تبصرے بھی کیے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن ایک تبصرہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے اس خط کے جواب میں پیش کیا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ بہرحال ایسی بزرگی کے حاملین کو، یہ سنیے ذرا، یہ سنیے کیا نام ہے، علی انجینئر صاحب، آپ تک بھی ابھی یہ آواز پہنچی ہے، بریلویو دیوبندیو، سنو تمہارے اوپر کس طریقے سے ڈاکٹر مصعد الدین عثمانی نے فتویٰ لگایا تمہارے اکابرین کے اوپر۔ کہتے ہیں ایسی بزرگی کے حاملین کو اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرنا سخت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کے لیے تو کوئی اور ہی مقام ہونا چاہیے جو خدائی کے مقام کے ہم پلے ہو۔ یعنی یہ خدائی کا دعویٰ کر کر کے مرے ہیں، کفر و شرک پھیلا کے مرے ہیں، اور ان کو کہنا کہ کسی اور نے منسوب کر دیا ہوگا، تو یہ بڑی نامردی ہے۔ یہ اصل میں یہی پرابلم ہے۔ جب تک یہ پرابلم نہیں حل ہوگا، دیکھیے مرزا علی انجینئر کے پاس کتنی معلومات ہیں، علم ہے، لیکن علم غیر نافع ہے۔ وہ ایمان وہ علم جو اللہ کا بندہ بناتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بس فرقوں کی ادھر سے ادھر کی باتیں، ادھر سے ادھر کی باتیں، لیکن جب بڑوں کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو خود بھی یہ بغلیں جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک کوئی ایسے جوان مرد نہ اٹھیں جو بالکل اعلان کے ساتھ ان کا کفر کریں کہ ہاں انہوں نے کلمے پڑھوائے ہیں، یہ خالص کافر اور مشرک تھے اور طاغوت تھے، جو ان کو طاغوت نہ کہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو آج یہ سارے جتنے بڑے بڑے ہیں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں اٹھائیں، محی الدین چشتی کی کتابیں اٹھائیں، اور مجدد الفسانی کے یہ خطوط پڑھیں، ملفوظات پڑھیں ان لوگوں کے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں یا ابو العلا کی، کوئی بھی شرک سے بچا ہوا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی بھی انہی طاغوتوں کے دفاع میں مرا ہے۔ اللہ کے بندو، جب مرو گے، موت آئے گی، اس وقت توبہ کرو گے فرعون کی طرح۔ اب موقع ہے، یہ زندگی ہے، اب توبہ کرو صحیح معنوں میں۔ اگر اپنی جان کو، اپنی کھال کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اب زندگی ہے۔ باقی یہ بریلوی ہوں، دیوبندی، یہ بحثیں کرتے رہیں گے، علی انجینئر ہوں یا یہ دوسرے جتنے بھی توصیف الرحمان ہو اور طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، یہ سارے طاغوت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آج کے حنفی ہوں یا حنیفی ہوں، یہ سارے کے سارے کفر و شرک کا دفاع کرنے والے، اور اللہ کی کتاب پر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ مالک کی کتاب کو پیچھے کر کے انہوں نے اپنے اکابرین کو آگے کیا ہے۔ جب تک اس جرم سے یہ قوم توبہ نہیں کرے گی، کوئی خیر ان کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔